اچھا جی، ویلکم بیک ونس اگین جاگو دنیا. آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. اینڈ اس وقت گیسٹ آور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ. کیوں بھائی؟ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں اور مطلب اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہیں کہ میرے خیال میں اگر یہ پولیٹیشین نہ ہوتے تو شاید ہالی ووڈ میں ایکٹر ہوتے. اینڈ ون آف دا موسٹ ویل ڈریسڈ پولیٹیشینز وی ہیو. کبھی زندگی میں کسی مارننگ شو میں نہیں آئے ہیں تو ابھی یہ صبح سویرے جاگیں اور ان سے ہم تھوڑی سی گپ شپ پوسٹ بڑی منتیں کی ہیں جی ان کی آئے. لیکن اس وقت پہلے ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھتے ہیں, پیکیج واپس آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ہمایوں اختر خان کا شمار پاکستان کی اہم سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تعلیم کینیڈا اور امریکہ سے حاصل کی. ہمایوں اختر خان نے 1997 سے 1999 وفاقی وزیر برائے کامرس اور 2002 سے 2007 تک بطور وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری اپنی خدمات سر انجام دیں. ان کے والد جنرل اختر عبد الرحمان کی ملکی دفاع کے لیے خدمت کو آج بھی گراں قدر تصور کیا جاتا ہے. جنرل اختر عبد الرحمان کی شہادت کے بعد ہمایوں اختر خان نے اپنے والد کی ملک کے لیے خدمات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھرپور طریقے سے عملی سیاست میں قدم رکھا. ہمایوں اختر خان پاکستان مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے سینئر رہنما ہونے کے ناطے ملک کی سیاسی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. آئیے ملتے ہیں ہمایوں اختر خان سے. جی جناب, ویلکم بیک. اور جب میں نے ہالی ووڈ کی بات کی تو ہمائی بھائی کو میں نے پہلی تو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے. ہنستے بھی جو ہیں وہ سوچ کے ہنستے. السلام علیکم ہمائی بھائی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ واٹ اے پلیجر ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. Thank you so much for coming in. اور یہ بات تو اسٹیمپ پہ ہے کہ یو آر ون آف دا موسٹ ویل ڈریسڈ پولیٹیشینز آئی ہیو ایور سین. I'm not well dressed. But you look fresh. یہ راز میں پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جم وغیرہ بھی آئی ہیو ہرڈ کہ آپ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز آپ کے کریڈٹ پہ بھی جاتی ہے ماشاء اللہ سے. ایجوکیشن کے اگر حوالے سے بات کریں, یو آر ویری ویل ایجوکیٹڈ. میں آپ کی ریسرچ پڑھ رہی تھی, ماسٹرز ان ایکچوریل سائنسز, اس کے علاوہ فیلو آف دا یو ایس سوسائٹی آف ایکچوریز سنس 1980 اینڈ دا کینیڈین انسٹیٹیوٹ آف ایکچوریز سنس 1981. اچھا, ایک تو یہ بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ایکچوریز ہوتا کیا. ایک تو پہلے یہ کلیئر کرتے ہیں اور پھر بتائیں اتنی پڑھائی کرنے کے بعد پولیٹکس میں کیوں آئے؟ دیکھیے, ایکچولی ایک بہت ایڈوانس فائنینشیل فیلڈ ہے. رسک ایویلویشن, انویسٹمنٹ ایویلویشن, اور اٹ از اسٹل دی ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ان امریکہ. اور وہ چھوڑ کے آپ واپس آ گئے. تو مجھے, میرا بھائی ہارون بھی ایکچوری ہے, سینیٹر ہارون جو ہے, تو چیلنج جو تھا اس میں, کیونکہ یہ صرف ڈگری سے نہیں آتا, اس میں پھر امتحان بہت لکھنے ہوتے ہیں اور پھر یہ پاس کرنے ہوتے ہیں. یہ فیلو آپ نے بتایا, یہ فیلوشپس جو ہے, تو یہ پھر ہم گئے, ہم نے کی اور جدوجہد کی, اور وہ امریکن کینیڈین اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑے مقابلے کرتے تھے. اچھا, تو ایک چیلنج کے طور پہ اس کو آپ نے اپنایا. مائی بھائی, سن آف سچ اے فیمس جنرل اختر عبد الرحمان, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تھے. ان کی شہادت ہوئی, مرزا صاحب کا جو پلین کریش تھا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ 3 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, اور چاروں میں سے کوئی بھی فوج میں نہیں آیا. اسپیشلی آپ کو تو ایکسرسائز وغیرہ کا بھی اور فٹنس فریک بھی ہیں, آپ کیوں نہیں فوج میں آئے؟ فاروق, میرے والد جو تھے, ان سے پہلے کوئی ان کے خاندان میں فوجی نہیں تھا, پریسیڈنٹس نہیں تھا. جو میرے دادا تھے وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, یہ کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ میڈیکل ڈاکٹر تھے. اور میرے والد بھی ایم اے اکنامکس میں تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے, اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں انہوں نے ایم اے کیا, اور پھر ان دنوں میں سول سروس کا امتحان دینا چاہتے تھے, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے سول سروس بند تھی, تو انہوں نے فوج جوائن کی, لیکن اس کے بعد ان کو فوج پسند آئی اور وہ ادھر ہی رہے. تو ہماری فیملی میں جی ہمیشہ سے یہ ذرا پڑھائی کی طرف زیادہ رجحان تھا چاروں بھائیوں کا, اور اسی وجہ سے چاروں بھائی باہر گئے پڑھنے. اور جیسے میں نے کہا, ہم 2 ایکچوریز ہیں, میرے بڑے بھائی ایم بی اے ہیں, میرے سب سے چھوٹے بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں کینیڈا کے. ٹھیک, تو رجحان زیادہ پڑھائی کی طرف ہو گیا, اس وجہ سے فوج کی طرف نہیں رہا. آپ 97 سے 99 میں وزیر رہے, پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر وہ چلے گئے سعودی, آپ نے پی ایم ایل کاف جوائن کر لی, پھر آپ پی ایم ایل کاف میں بھی وزیر رہے کامرس وغیرہ.
اس کے بعد جب وہ حکومت ختم ہوئی تو پھر آپ نے پی ایم ایل کاف بھی ایک قسم کی چھوڑ دی, ہم خیال گروپ بنا لیا. جو ہسٹری آپ کی اگر میں پولیٹیکل دیکھوں تو اسٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی, آپ پارٹیز میں زیادہ عرصہ نہیں رہتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں پارٹیز میں تو دیکھیے نا جی, پاکستان مسلم لیگ کی تو آف شوٹس نکلتی رہتی ہیں, پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی جو لیگ سے نکلی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب 2001 میں 2000 میں نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے تو ہم بہت سے ساتھی چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ پارٹیسپیٹ کرے, جو الیکشنز لوکل باڈیز کے ہوں گے یا جو جنرل الیکشنز جو متوقع تھے اس وقت, تو یہ کاف اس وجہ سے آف شوٹ نکلی بنی. اور ہم اب چودھری شجاعت سے جو ہم علیحدہ ہوئے ہیں وہ اس چیز پہ ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹیز میں الیکشنز ہونے چاہیے, اور چودھری برادران بھی اب آ کے بیٹھ کے ہیں کہ جی ہم اب نہیں ہل سکتے, تو یہ مناسب چیز نہیں ہوتی. نواز شریف سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے آپ؟ وہ تو ملک میں نہیں رہے تھے نا جی, وہ تو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ نہیں ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے جدہ. ٹھیک. سو ابھی ہماری ایک پوری کوشش اور جدوجہد ہے کہ ہم تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کریں. آپ نے پیر پگاڑا کے ساتھ 4 کو تو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. متحدہ مسلم لیگ ایک الائنس بنا ہے, متحدہ مسلم لیگ. ٹھیک ہے. اس میں پگاڑا صاحب ہماری پارٹی, پی ایم ایل صاحب, شیخ رشید صاحب کی پارٹی. چودھری شجاعت صاحب سے بھی تو ان کے رابطے ہوئے ہیں, انہوں نے جوائن کر رہے ہیں چودھری صاحب کے نہیں؟ چودھری شجاعت کا مجھے فاروق سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہماری بات چیت شروع ہو چکی تھی پگاڑا صاحب سے, اور ایک دن پتہ چلا کہ چودھری صاحب اور مشاہد حسین صاحب پگاڑا صاحب کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پی ایم ایل فنکشنل پگاڑا صاحب کے ساتھ مرج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد چودھری صاحب کا کچھ ارادہ بدل گیا, وہ پرویز الہی صاحب کی بابا روان صاحب سے ملاقات ہو گئی, اور جو ہمارا جب ایونٹ ہوا جس میں ہم 4 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں اس میں بھی چودھری صاحب تشریف نہیں لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب اب بیٹھے ہیں اور وہ کسی الائنس کو فی الحال جوائن نہیں کرنا چاہتے. آپ کی بات چیت ہوتی ہے چودھری صاحب سے؟ میری تو بڑے عرصے سے نہیں ہوئی. ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر جتنی بھی مسلم لیگیں ہیں ان کے اتحاد کے حوالے سے عام انسان کو تو نہیں پتا obviously کہ کیا پولیٹیکل کیا سٹیٹس ہے, کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کو فیس, لیکن عام انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے اتحاد کے بعد ان کے مسائل حل ہوں گے کہ نہیں, یا کیا فائدہ ہوگا اس اتحاد سے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہوگا کہ جو رائٹ ونگ کا ووٹ ہے, ہم مسلم لیگز جتنے بھی ہیں ان کو جتنا اکٹھا کریں گے تو اگلے الیکشن میں رائٹ ونگ کا ووٹ ٹوٹے گا نہیں. ماضی میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جب رائٹ ونگ کا ووٹ ٹوٹتا ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ پیپل پارٹی کو ہوتا ہے. تو ہماری بنیادی سوچ یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے ایک پورا روڈ میپ بنایا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے, کہ ہم جو مختلف مسائل ہیں پاکستان میں, جو مہنگائی ہے پاکستان کی, جو اکانومی خراب ہے پاکستان میں, جو نوکریاں نوجوانوں کو نہیں مل رہی, پاکستان کی انڈسٹری جو برباد ہو گئی ہے, ایگریکلچر میں پیش رفت نہیں ہو رہی, پاکستان میں غریبوں کی کیسے مدد کی جائے, جو بغیر زمین کے کسان ہیں ان کو زمین کیسے دلائی جائے, ان کی مدد کیسے کی جائے, مزدوروں کے لیے کیا کیا جائے, یہ ہم نے پورا ہمارے خطے میں کیا ہونا چاہیے, امریکہ کے ساتھ ہمارے کیسے تعلق ہونے چاہیے, امریکہ کو افغانستان میں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, ہمارے جو تخریب کاری ہو رہی ہے. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ملک سے, اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح کے ہمارے خلاف تخریب کاری ہو رہی ہے اور ایک ایونٹ میں 100 لوگ مر جاتے ہیں, اتنے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوگا تو وہ پورا ملک نفسیاتی مریض ہو جائے گا, اور یہ ملک اگلے دن صبح پھر کھڑا ہوتا ہے اور اسی راستے پہ جہاں پہ آگے چلنے کو تیار ہوتا ہے. یہ بڑا ریزیلینٹ ملک ہے. ہماری مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ابھی نہیں آ رہی جو کہ اس ملک کو کوئی ڈائریکشن دے دے اور اس ملک کو کسی پٹری پر ڈال دے, یا صرف عوام سے اگر وہ کھیلنا ہی چھوڑ دے تو یہ عوام خود ہی نکل جائے گی راستے میں. یہ دیکھیے جو قربانی ہماری فوج, ہماری پولیس والے, ہماری پیراملٹری فورسز دے رہی ہیں, اور ایک جوان شہید ہوتا ہے اور ایک افسر شہید ہوتا ہے اور اس کا باپ اور اس کی ماں اور اس کی بیوہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ہم ایک اور قربانی دینے کو تیار ہیں, اور چاہے وہ بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پنجابی ہو یا پٹھان ہو, یہ ہماری جو فرق ہیں اور جو
نفرتیں ہیں وہ لیڈروں کی ہیں, نیچے عوام کی کوئی نفرت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی دیکھنے, اور ہم انہی پازیٹیو ایسپیکٹس کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائیں گی تو ہمارے میں کیپیسٹی ہے, ہمارے میں منسٹریل ایبلٹی ہے کہ ہم ملک کو اس بھنور سے نکال. ہماری صاحب ایک بریک لینی ہے, مطلب یہ ہمیشہ بوجھ میرے کندھوں پہ ہی آتے ہیں بریک اناؤنسمنٹ کرنے کا, تو یہ قسم سے میں جان کے نہیں کر رہی, یہ اس کی وجہ سے, یہ اس لیے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مطلب آپ کی نظر میں نا وہ کہ جی بڑا جس طرح کسوری کندھے. اچھا جی بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں ہوں گی. اب آپ ریلیکس کر گئے کہ نہیں؟ میں بالکل ریلیکس ہو گئے, چلیں بہت اچھا, بریک اب لے لیتے ہیں اسی خوشی کی نوٹ پہ. جاگو 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 جاگو